अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पहाड़ और सहरा ये अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए होते हैं। बहुत से मखलूक़ात का ये मस्कन भी है। कभी सर्दियों की रातों में पहाड़ों में गाड़ी रोककर गाड़ी से नीचे उतरकर इस खामोशी को महसूस करें। आपको लगेगा कि अभी अभी यहाँ चहल पहल थी जो आपके आ जाने से रुक गई, जैसे सब खामोश हो गए हों और आपके जाने का इंतज़ार कर रहे हों, और आपके जाने के बाद सब कुछ दोबारा से मामूल पर आ जाएगा। कभी गर्मियों की चांदनी रातों में सहरा में जाएं, वहाँ पड़ाव करें। रात के किसी पहर आपको लोगों की बोलने की आवाज़, ज़ेवरात या लोहे की आवाज़, जर्दे की भीनी भीनी खुशबू या कुछ अजीब सा एहसास इनमें से ज़रूर होगा। लेकिन ये सब कुछ आप अपने रिस्क पे कीजिएगा। आज मैं आपको 4 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी जाफ़र और उनके दोस्तों की है जो सर्दी के मौसम में एंजॉय करने के लिए सहरा का सफ़र करते हैं। उन्हें जिस इलाके की तरफ जाना था वो इलाका जाम सेरा कहलाता था। इस सफ़र में उन चारों के साथ ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम था। दिसंबर की बेमौसमी बारिश ने खुनकी बढ़ा दी थी। हमारे शहर से बाहर जुनूब की तरफ निकलते ही रेगिस्तान के टीले शुरू हो जाते हैं। हम जिस इलाके की तरफ जाने लगे थे उस इलाके का नाम जाम सेरा है। हम सब पहली मर्तबा वहाँ जा रहे थे तो यही पाया था कि रास्ता तो मालूम नहीं, मगर पूछते पूछते हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जाफ़र की मालूमात के मुताबिक जाम सेरा में सस्ती पुन्नों की औलादें रहती हैं और आज भी उनका ज़रिए माश ऊँट है जिनकी वो परवरिश करते हैं और उनका दूध शहर तक पहुंचाते हैं। जाम सेरा शहर से तकरीबन 50 मील दूर बिल्कुल टीलों पे छुपा हुआ है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी और तेज़ हवा भी। गाड़ी के शीशे चढ़ाए हीटर की गर्म हवा से महजूज हो रहे थे हम। कुछ गप्पियों में इतने मसरूफ़ थे कि सड़क सुनसान थी और इर्द गिर्द बस टीलों के अलावा कोई दरख्त या आबादी ना थी। सफ़र जारी था कि आगे आर्मी के चेक पोस्ट आ गई। आगे रास्ता बंद था। चेक पोस्ट पर मौजूद आर्मी के जवान ने हमें रोक लिया और इस बरसती बारिश और मौसम में इधर जाने की वजह पूछी और कहा कि आगे बॉर्डर एरिया है और सिविलियंस का जाना ममनू है। हमने बताया कि हमने जाम सेरा जाना है। उसने बताया कि जाम सेरा जाने का रास्ता हम पीछे छोड़ आए हैं और उसने कहा कि वापस जाएं और 6-7 किलोमीटर बाद साइड पर एक कच्ची सड़क मुड़ेगी, वो सीधा जाम सेरा जाती है। हमने शुक्रिया कहकर गाड़ी वापस मोड़ दी। अब सारी तवज्जो सड़क की बाईं तरफ थी। बारिश तेज़ हो चुकी थी। गाड़ी का वाइपर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा था। कुछ देर बाद हम जाम सेरा जाने वाली सड़क के मोड़ तक पहुंच चुके थे। यूं ही खुशगप्पियों में सफ़र जारी रहा। कई मोड़ आए जहां रास्ता 2 या 3 सिमत जाता था और समझ ना आती कि किधर मुड़े। या इस वीराने और इस मौसम में इंसान तो दूर कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था कि किससे सही सिमत पूछे। बस सड़क के अंदाजे से गाड़ी उसी सिमत लगा देते। बारिश की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे टीले थे। सामने काफ़ी ऊंचा टीला था और उससे पहले एक सड़क दाएं और एक बाएं मुड़ रही थी। मोड़ पर दुरुस्त सिमत मुड़ने के लिए जाफ़र ने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद आहिस्ता कर ली तो बाएं तरफ का मंजर बता रहा था कि सामने बाजार है। जाफ़र ने गाड़ी बाएं सिर्फ मोड़ दी। तकरीबन 10-15 दुकानें होंगी। बाजार में दुकानें खुली थीं मगर बारिश की वजह से कोई घाक नज़र नहीं आ रहा था। पहली दुकान पे ही जाफ़र ने गाड़ी रोक दी। दुकान सादा सी थी। एक लंबा तड़ंगा आदमी
دکان کے سامنے بنے چھپڑے کے سائے میں جلیبیاں بنا رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جعفر نے کہا، چاچا یہ جام سرا ہے۔ اس بندے نے اپنا کام چھوڑ کر گاڑی کے پاس آ کر کہا کہ نہیں، وہ کچھ منٹوں کے سفر پر آگے ہے۔ جعفر نے شکریہ کہہ کر گاڑی آگے روانہ کر دی۔ دائیں بائیں دیکھنے پر پتہ چلا کہ زیادہ دکانیں مٹھائی ہی کی ہیں اور دکانوں کے پیچھے کئی مکان بھی بنے ہوئے ہیں۔ 1 منٹ بعد دکانیں اور آبادی پیچھے رہ گئی۔ آگے 2 راستے تھے۔ جعفر نے دائیں سائڈ پر سڑک کے حساب سے گاڑی موڑ دی۔ 10 منٹ سفر کر کے سامنے وہی بازار اور دکانیں پھر آ گئیں جو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم حیران تھے۔ جعفر بھی ہنس پڑا اور بولا، لگتا ہے سڑک گھوم کر ادھر ہی واپس آ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں ہم پہلی دکان کے آگے سے گزرے۔ دکاندار نے ہمیں دیکھ کر اشارہ بھی کیا۔ جعفر نے اس کو اشارہ کرتے دیکھ کر گاڑی نہ روکی اور کہا، یار جانتا ہوں سڑک گھوم کر ادھر ہی آ جاتی ہے۔ دکانیں کراس کر کے آگے موڑ پر پہنچ کر جعفر نے گاڑی بائیں طرف موڑ دی اور رفتار تیز کر دی۔ کوئی 15-20 منٹ کے سفر کے بعد گھوم گھام کر ہم واپس اسی بازار آ نکلے۔ اس بار ہم سب جعفر پر غصہ بھی کر رہے تھے کہ رک کر اچھی طریقے سے ایک ہی بار کیوں نہ سمجھ لیتے راستہ۔ جعفر نے گاڑی اسی دکان پر روک دی۔ دکاندار اب بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ جعفر اور میں اتر کر دکاندار کے پاس گئے، سلام کیا اور اس نے جواب دے کر کہا کہ میں تمہیں واپس آتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ تم گول چکر کھا کر واپس آ گئے ہو، اس لیے اشارہ کر دیا تھا، مگر تم رکے ہی نہیں۔ پہلے سب دوستوں کو بلاؤ، سردی لگ رہی ہوگی، گرم جلیبیاں کھا لو۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے، موسم خراب ہے اور ہم نے واپسی بھی جانا ہے، تو آپ راستہ سمجھا دیں۔ وہ ہنس دیا اور بولا، خیر تمہاری مرضی۔ اس نے کہا، اب نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، سیدھا جانا۔ ہم نے کہا، مگر سیدھا تو کوئی راستہ نہیں جا رہا۔ وہ بولا، جا رہا ہے، مگر تم نے غور نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے پیچھے دیکھا اور بولا، اب بس تم لوگ جاؤ۔ ہم واپس گاڑی میں آ بیٹھے اور روانہ ہو گئے، اور موڑ پر پہنچتے تو واقعی موڑ پر موجود ٹیلے کے پیچھے ایک راستہ نکل رہا تھا۔ اس راستے پر ہو لیے اور 5 منٹ بعد ہم سامنے اونٹ کھڑے نظر آئے، جو کہ 100-200 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ 40-50 کچے پکے گھروں پر مشتمل جام سرا بستی ہمارے سامنے تھی۔ بالآخر ہم جام سرا پہنچ گئے تھے۔ وہاں اونٹوں کے پاس ایک لکڑی اور تنکوں سے بنی جھونپڑی میں 2 بندے بیٹھے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے گاڑی وہاں روکی اور اتر کر ان سے جا ملے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک یوسف خان نامی بندے کے مکان میں بیٹھے، سامنے رکھی آگ اور اونٹنی کے گرم دودھ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جام سیرا والے بہت مہمان نواز تھے۔ کافی لوگ ہمیں آ کر ملے، ہمیں اونٹ کے گوشت کا کھانا بھی کھلایا۔ کھانا سادہ تھا مگر مزیدار تھا۔ چائے کے لیے انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ چائے نہیں پیتے، اس کے بدلے اونٹنی کا دودھ دوبارہ پلایا گیا۔ بہت باتیں بھی ہوئیں، اثر ہونے والی تھی تو ہم نے اجازت مانگی۔ کچھ دیر کے اصرار کے بعد ہمیں جانے کی اجازت مل گئی۔ شاہ نواز بولا، آپ کی یہ مہمان نوازی یاد رہے گی، سب اچھا تھا، بس چائے نہیں ملی۔ آج کی چائے ادھار رہی، مگر میں اس موسم میں چائے پیے بنا تو نہیں جاؤں گا۔ آگے جو 5 منٹ بعد بازار ہے، وہاں سے تو چائے لازمی مل جائے گی نا۔ شاہ نواز کی بات سن کر یوسف خان نے کہا، کون سا بازار؟ میں نے کہا، وہ جو 5 منٹ کے سفر پر ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یوسف خان بولا، نہیں ادا، یہاں کوئی بازار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی بستی نہیں، اور جس جگہ کا تم کہہ رہے ہو وہ 3 رستوں والا موڑ ہے، اور وہاں کوئی بازار تو کیا، ایک دکان بھی نہیں، سنسان جگہ ہے وہ، بلکہ اس جگہ سے تو گزرتے ہوئے اکثر ہمارے اونٹ بھی بھاگ پڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس جگہ کو بھاری آسیبی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یوسف کی باتیں سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جعفر بولا، یوسف خان جاؤ نہیں، ہم آج آتے ہوئے وہاں رکے ہیں اور رک کر تمہاری بستی کا رستہ بھی پوچھا ہے۔ یوسف خان بولا، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے مذاق کی، سچ میں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے حیرانی اور پریشانی سے ان کو الوداعی سلام کیا
اور روانہ ہو گئے۔ جام سرا آبادی سے نکلتے ہی شاہ نواز بولا، مذاق کر رہے تھے اور تم لوگ ڈر گئے۔ جعفر تم گاڑی روکنا، بازار چائے پی کر ہی جاؤں گا میں۔ عجیب سی کیفیت میں ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، گاڑی میں خاموشی تھی، بس وائپر کی آواز آ رہی تھی، اور اب سامنے ٹیلے والا موڑ تھا۔ ہم سب خاموش دھڑکتے دل کے ساتھ یوسف خان کی بات جھوٹی ہونے کے منتظر تھے۔ ٹیلا آیا اور گاڑی نے موڑ کاٹا۔ جعفر نے گاڑی کے بریک لگا دیے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی بازار، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دکان۔ حیرت سے ہم سب کی بولتی بند تھی۔ میں حیران و پریشان تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے یہاں رک کر دکاندار سے بات کی تھی، بازار میں، اور دکانیں دیکھی تھیں۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ شاہ نواز نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ دیکھو۔ سب نے شاہ نواز کو دیکھ کر ادھر دیکھا جہاں شاہ نواز نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ نواز کی سائٹ پر باہر سڑک کے ساتھ ٹیلے پر سفید کپڑا بچھا ہوا تھا اور اس پر چائے کی کیتلی اور کپ پڑے ہوئے تھے۔ جعفر نے گاڑی کو اسپیڈ دے دی۔ ہم مڑ مڑ کر واپس دیکھ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے پچھلے شیشے پر دھندلاہٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے پیچھے کا منظر دیکھ پانا ناممکن تھا۔ وہ راستہ کیسے طے پایا اور ہم کیسے گزرے، کب ریتیلی زمین ختم ہوئی اور پکی سڑک شروع ہوئی، کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔ بس یہی دعا تھی کہ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ پکی سڑک پر آ کر جعفر نے گاڑی کی اسپیڈ بہت حد تک بڑھا دی تھی۔ شہر آ کر ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے یہ واقعہ دماغ میں اپنا خوف پیدا کرتا رہا، بعد میں بس واقعے کی حد تک اور یاد بن کر رہ گیا۔ کچھ دن پہلے جعفر اپنی فیملی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ کھانا کھا کر چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، یار تیری خیبر اور جام سرا بہت یاد آتا ہے، اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ آپ سب کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، سلامت رہیں۔